بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے، کچھ سنا دے، کچھ سنا دے، کچھ سنا دے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو یہ، سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، یہ کلام لکھا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، اور اس میں حرمین شریفین کی حاضری کے تعلق سے کافی اشعار، سبحان اللہ، اور یہ کلام جو ہے نا یہ عشق میں ڈوب کر لکھا ہے، ایک ہوتا ہے علم میں ڈوب کر لکھتا ہے انسان، اور ایک ہوتا ہے عشق میں ڈوب کر لکھتا ہے، جو علم میں ڈوب کر لکھتا ہے اس میں وہ شریعت کی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے کلام لکھتا ہے، اور جو عشق میں ڈوب کر لکھتا ہے نا پھر وہ اپنے دل کی دیکھتا ہے کہ میرا دل کتنا پاک ہے اور میرا دل اس ذات سے کتنا لگا ہوا ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جن کو حضور نے اپنے چہرے کی زیارت سے سرفراز کیا، سبحان اللہ، چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں، ہے نا، ایسے ہی رضا کا نام تو کوئی لے گا نہیں، ارے آج ہم لوگ ہیں ہمارا نام کوئی لیتا ہے، ہمارے باپ دادا جو برسوں پہلے گزر گئے وہ ہم کو نہیں یاد ہے ان کے نام پتے، تو دوسرا کون یاد کرے گا، اعلیٰ حضرت کو وصال کیے قریب ایک صدی بیت چکی، لوگ آج بھی جاتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں آپ ماہم شریف چلے جاؤ، کیا رکھا ہے وہاں، ڈیلی لاکھوں روپے کے پھول چڑھاتے ہیں لوگ، رکھا کیا ہے وہاں، بہت بڑے عالم تو تھے نہیں، صرف ماں کی خدمت نے یہ مقام عطا کیا،
ماں باپ کی خدمت ہے تو دنیا اور آخرت دونوں اچھی. اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو جیسا ہم کریں گے کل ہمارے ساتھ ویسا ہوگا. اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو کل ہماری اولاد ہمارا دل دکھائے. ہم نے ان کو تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے، تو کل ہماری اولاد ہم کو وہی دن واپس دکھائے. کچھ سزائیں ایسی ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہیں جو رب نے نا دونوں جہان میں دکھانے انسان کو. دنیا میں بھی دکھانا ہے اور آخرت میں تو اس کا حساب لینا ہی. جیسے کسی کی بہن بیٹی کو ہم اگر غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں یا غلط کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو کل ہمارے ساتھ وہی ہونا. وہاں تو حساب دینا ہے لیکن دنیا میں ہمارے ساتھ وہ ہونا جو ہم نے کیا ہے وہی ہمارے ساتھ ہونا. ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، کسی نہ کسی کے ساتھ وہ حادثہ پیش ہے جو ہم نے کسی کے ساتھ اگر سچے دل سے توبہ نہیں، سچے دل سے توبہ اگر کر لی کہ اللہ پاک یہ مجھ سے گناہ ہو گیا جانے انجانے میں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو مجھے معاف فرما دے، میں آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. تو وہ رب کریم ہے، اگر وہ معاف کر دے تو دنیا کی سزا سے ہم بچ جائیں گے، لیکن وہاں حساب دینا پڑے گا. کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے نا، رب فرماتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا. اپنے حقوق جو میں نے فرائض تمہیں دیے ہیں ان میں کوتاہی کرو گے میں معاف کر دوں گا. لیکن حقوق العباد، کسی میرے بندے کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. تو کسی کا بھی کسی کی وجہ سے دل دکھا ہے تو پہلے اس سے معافی لے. وہ اگر معاف کر دیتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں رجوع کرے تو انشاءاللہ رب معاف کرے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اور وہ تو کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الجنوب ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، وہ حل المشکلات ہے. تمام پریشانیوں کا حل جو ہے نا وہ رب کی بارگاہ. تو توبہ سچے دل سے کہ اللہ میں نے یہ گناہ جانے یا انجانے میں جیسے بھی مجھ سے ہوا تو مجھے معاف فرما. اور اگر حقوق العباد کے جو مسائل ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے بلا وجہ تو پہلے اس سے معافی، وہ معاف کرے گا تو رب انشاءاللہ معاف. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. شعر میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے. ہم یہاں سے جاتے ہیں نا حرمین شریفین کی حاضری کے لیے، تو پہلے ہم جاتے ہیں مکہ شریف. یہاں سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے توبہ کر کے نوافل پڑھ کے ہم وہاں پہنچتے ہیں. جدہ پہنچ کر پھر ایک بس کا سفر پورا کرنے کے بعد ہم حرم شریف کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں رب کی بارگاہ. مسجد الحرام شریف میں جب حاضر ہوتے ہیں کعبے پر نظر پڑتی ہے تو آدمی رو رو کر دعائیں کرتا ہے. جب وہ پہلی نظر پڑتی ہے نا تو جو دعا مانگتا ہے انسان وہ قبول ہوتا ہے.
تو بزرگان دین نے اب وہ ایک نظر میں تو ساری دعائیں، ہم لوگ لالچی لوگ ہیں نا، اللہ دولت بھی دے دے، شہرت بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، بنگلہ بھی دے دے، گاڑی بھی دے دے، وہ کیا کیا مانگے گا ایک نظر میں؟ تو بزرگان دین نے طریقہ بتایا ہے کہ وہاں جائیں نا تو پہلی نظر جب پڑے نا تو آنکھوں میں آنسو لیے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک و مولا، میں اس پہلی نظر کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اب کے بعد، آج پہلی نظر کے بعد میں جتنی بار حرم شریف میں آؤں، تیری بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کروں، جتنی بھی دعائیں مانگوں سب دعائیں میری اپنی بارگاہ میں قبول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی نظر میں اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر آپ 7 دن 8 دن مہینہ 15 دن جتنے رہو گے، دن میں 2 بار جاؤ 4 بار جاؤ، پھر آپ تفصیل سے اپنی دعائیں مانگیں۔ سبحان اللہ، جو بھی رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، اپنی مرادیں پیش کرنی ہے، وہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ وہ کہا نا کہ کسی کا شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے۔ رب کے جلوے تو ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں دیکھنا آنا چاہیے، ہماری آنکھوں میں وہ تاثیر ہونی چاہیے کہ رب کے جلوے ہمیں نظر آئے۔ اور حضور اپنے جو امتی ہیں نا ان کے دل میں ایک دن میں 100 بار آتے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں کہ حضور کب آئے کب گئے، کیونکہ ہمارے دلوں کو جو ہم نے نا وہ میل سے بھر رکھا۔ تو یہاں سیدی سرکار حضرت کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں آدمی جاتا ہے طواف کرتا ہے، کعبے کے ساتھ چکر لگاتا ہے، پھر وہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، عمرے سے مکمل ہوتا ہے، تو کل تک مطلب اب ان کا جو سفر جو ہے نا وہ کعبہ شریف کا مکمل ہو چکا، اب آخری آج طواف کر کے وہ آج اب مدینے کی طرف روانہ ہونے والے، تو ہم کل تک تو جو ہے نا اس کعبے کے گرد پھرتے تھے، طواف کرتے، اور آج وہ ہم پر نثار ہونے کو تیار ہے کہ یہ ارادہ کس طرف جانے کا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، تو جب آدمی وہاں سے روانہ ہوتا ہے نا، مدینہ شریف سے جب آدمی روانہ ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کو دکھ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا میں یہاں سے جا رہا ہوں، پھر کب آنا ہوگا، نہیں ہوگا، زندگی باقی رہی۔ لیکن جب کعبہ شریف سے جاتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے، ہائے ہائے اب تو میں محبوب کی بارگاہ میں نے یہاں پر اپنے گناہوں کا اجالہ کیا، رب کی بارگاہ میں طواف کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، توبہ استغفار کیا، دل کو صاف ستھرا کیا، توبہ کیا۔ اگر قبول ہو گئی تو گناہوں سے ایک دم پاک صاف ہو کر کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں۔ تو حضور کے بن اجازت تو ہم لوگ وہاں جا نہیں سکتے، نبی کے شہر میں کوئی ان کے بنا اجازت کے کیسے جائے گا، اور نبی کی محفل میں ان کی اجازت کے بنا کوئی نہیں۔ جب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرے سلسلے میں داخل ہونے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جب تک مجھے یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی جب تک میں اس کو اجازت نہ دوں۔ سبحان اللہ، مطلب ہم غوث پاک کی جو مالا جپتے ہیں نا، غوث پاک کرتے ہیں، تو اس مالا جپنے کی بھی اجازت وہاں سے ملتی، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اجازت ملی ہے کہ ہم غوث پاک کی مالا جپتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو نہیں جپتے وہ بد نصیب۔ اور اس سے پہلے والے جو شعر میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم یہ کہے، تو جب وہ ارادہ کرتا ہے نا کہ آج میرا آخری الوداعی طواف ہے، اب میں یہاں سے الوداع کر کے اور پھر مدینہ شریف، تو ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر یہ حرم کہے، حرم مسجد الحرام شریف یہ کہتا ہے عاشق سے کہ تو کہاں جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے، محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے۔ ایسے ہی اشعار ہیں سب اس کلام کے اندر۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کالک
جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ حجر اسود جو آیا تو جنت سے، لیکن اتنی روشن تھا جب وہ آیا تھا کہ اس کی روشنی جہاں تک پھیلی، جہاں تک اس کی روشنی پھیلی وہ حدود حرم میں کہلایا، حرم کی حدود کہلایا، اور کافی لمبی یہ حدود جو ہے نا، کافی لمبی، وہ کہہ رہا ہے وہاں سجدہ در سے آپ جو ہے نا اپنے ماتھے کی کالک صاف کرو گے، ماتھے پہ جو لکھا ہے نا اس کو آپ صاف کرو، تو میں بھی کالا سیاہ ہو چکا ہوں، ہم گناہگاروں نے ہاتھ لگا لگا کے اسے بھی کالا کر دیا، تو وہ تمنا کرتا ہے حجر اسود جنت کا پتھر کہ مجھے بھی لے چلو ساتھ، مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ تمنا حجر کی، حجر اسود کی، جنت کے پتھر کی یہ تمنا ہے کہ اے عاشق جانے والے مجھے بھی اپنے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں لے چلو۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا ہے حتیم کا، کعبے کے باہر آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹی سی ایک باؤنڈری ہے، 5 فٹ کی دیوار جو ایسے راؤنڈ شیپ میں بنی ہوئی ہے، اور اس کے کعبے کے اور اس دیوار کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گیٹ لگا ہے۔ اب ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ میں کعبے میں نماز پڑھوں، لیکن وہ بادشاہ اور جو بادشاہ کے خاص جو آدمی ہوتے ہیں انہی کو اجازت ملتی ہے اندر جانے کی، ہر کوئی تو جا نہیں سکتا۔ تو کبھی جب ترکی حکومت تھی تو بزرگان دین نے یہ بنایا تھا کہ اس چھوٹی سی ایک حصہ لیا اور اس کی دیوار تعمیر کری کہ اس حتیم کے اندر جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔
اب وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے نا، جو گئے انہیں پتا ہے، دھکا مکی ہوتی ہے، لیکن جیسے بھی ہیں موقع ملنا چاہیے نماز پڑھنے۔ تو لوگ جو ہے نا ترستے ہیں کہ مجھے موقع کب ملے گا، مجھے موقع کب ملے گا، مجھے موقع۔ اور اب لاک ڈاؤن کے بعد تو ایسا ہو گیا کہ دن میں 2 بار ہی کھلتا ہے، ایک 11 بجے 11 سے ظہر کی اذان تک، اور ایک عصر سے پہلے، باقی دن بھر بند رہتا۔ پہلے 24 گھنٹہ کھلا رہتا تھا، نماز کے ایام کو چھوڑ کر 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ رہتے ہیں وہاں، تو وہ لائن لگا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ جو پڑھ کے ہو جائے نکلے، پھر دوسرے پڑھیں۔ لیکن اب جو ہے نا وہ 2 ہی وقت کھلتا ہے، 11 سے ظہر تک 1-1.5 گھنٹے کا ہے، اور عصر سے پہلے 1-1.5 گھنٹے۔ تو اب جو ہے نا لوگوں کی جو خواہشات جو ہے نا پوری نہیں ہو رہی، تمنائیں پوری نہیں ہے، ہر کوئی کو اجازت کو موقع ملتا نہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کب یہ شعر کہا؟ 100 سال پہلے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ تو آدمی ترستا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں، لیکن آج جو وہ کر رہا ہے نا، الوداعی طواف کر کے اس کی روانگی کا وقت ہے۔ تو عشق کی بولی میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آج وہ حتیم جو ہے نا وہ ترس رہا ہے کہ کہاں جا رہا عاشق، کل تک تو ترس رہا تھا میرے اندر نماز ادا کرنے کے لیے، آج تو بتا تو کہاں جا رہا ہے، آجا نماز پڑھ لے 2 رکعت۔ تو آغوش شوق کھولے ہے نا، حتیم یہ جانے والے سے التجا کر رہا ہے کہ تو آجا، آج میں اجازت دیتا ہوں، تو آج کے نماز لیکن وہ جانے والا جو ہے نا، ایک بار جب ارادہ کر لیا کہ مجھے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر اسے کچھ نہیں سوجھتا، اب تو بس محبوب کی بارگاہ میں جانا۔ اب وہ جب ادھر منہ کر لیا الوداعی طواف کر کے، تو حتیم کتنا بھی بلائے مڑ کے دیکھتا نہیں کہ حتیم کیا بولا۔ بھائی اب تو جس سے دل لگی ہے نا اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو میں اب تیرے سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے، میں ترس رہا تھا مجھے موقع ملا نہیں، اب تو کتنا ہی بول لے، میں تو محبوب کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کے یہ صبح گھڑی پیری، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کے یہ صبح گھڑی پیری، مر مر کے پھر یہ سر میرے سینے سے سر کی ہے، مر مر کے پھر یہ سر میرے سینے سے سر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے
بس اس قدر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ اب یہاں پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو اشارہ کیا ہے نا، وہ ملائکہ کی حاضری کے تعلق سے۔ فرشتوں کی جماعت کتنی ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کو ظاہری وصال فرما کر آج قریب 1450 سال بیت گئے، ایک عرصہ بیت گیا ہے، 1500 سال کے قریب کا عرصہ بیت گیا۔ ملائکہ حضور کی بارگاہ میں آٹھوں پہر حاضری دیتے ہیں، سبحان اللہ، ہر لمحے ملائکہ کا ہجوم رہتا ہے اور ہر لمحے 70,000 ملائکہ حاضری دیتے ہیں، ایک تو نہیں 70,000 ایک لمحے میں ملائکہ وہاں حاضر رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں 70,000، دوسرے لمحے میں دوسرے 70,000، تیسرے لمحے میں، لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ سیکنڈوں کا وقت لے لیجیے آپ، تو ایک ایک سیکنڈ میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار جس کو حاضری کا شرف ملتا ہے نا، دوبارہ اس کو واپس نہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہے نا انسان کہ ایک بار، دو بار، 3 بار، 4 بار، کوئی 10 بار، کوئی 20 بار حضور کی بارگاہ جا پڑتے ہیں۔ تو ملائکہ کو بھی حاصل ہیں کچھ فضیلتیں ہم، وہ ملائکہ ہیں کہ حضور کے دربار میں رہتے ہیں اور طواف کرتے ہیں حضور کی بارگاہ، لیکن ان سے افضل انسان کو یہاں پر اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا کہ ملائکہ ایک بار ایک لمحے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو دوبارہ انہیں موقع اجازت نہیں ملتی، اور یہ انسان ہے۔ کئی لوگ ہیں نا جو 2 بار گئے ہوں گے، 4 بار گئے ہوں گے، کئی لوگ ہیں جو 20 بار گئے، تو ہم لوگ کسی نے کہا افضل الملائکہ، تو یہ عشق کی بولی میں جو ہوتا ہے نا آدمی، تو پھر وہ اس کی لو لگی ہوتی ہے رب کے ساتھ۔ جیسے کسی مجذوب کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری نظر میں تو وہ پاگل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ رب سے کم نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی تو لو لگی اسی کے ساتھ ہے نا، اس کے جلوے دیکھتا رہتا ہے، تو پھر اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے میرے سے بڑا کوئی نہیں، رب کے جلوے دیکھ کے ہم لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی بارگاہ میں جاؤ نا، کسی بزرگ کی بارگاہ، تو اپنے دل کو صاف ستھرا اور دل کو سنبھال کر اور عالم کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں جو اس کے پاس، ہم کچھ بھی بولیں گے اس کا ہر بات کا توڑ اس کے پاس۔ اور عاشق جو ہوتے ہیں کسی بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر وہ دلوں سے باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ پر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ پر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی
ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ سن کی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا۔ یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔